وہ فائدہ نہیں, یہ تو بدعت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سازش ہے, یہ وہ مکر ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو دین سے روکا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک قرآن تو ختم کر لیتے ہیں. بعض اوقات گھروں میں قرآن خوانی ہو جائے تو قرآن ختم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ حالانکہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اس طرح سے قرآن پڑھنا بدعت ہے, وہ پڑھتے ہی نہیں. جبکہ یاد رکھیے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھو قرآن کریم کے ایک ایک الفابیٹ کے اوپر, حرف کے اوپر, لفظ نہیں, ہر لفظ میں کتنے حرف ہوتے ہیں نا, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ہے. حضور فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ اس کا روحانی پہلو ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے, سمجھ میں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہو سکتا, بالکل کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. قرآن آیا سمجھ کے پڑھنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اپنانے کے لیے, اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے. لیکن اگر فی الحال اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قرآن کو چھوڑ دو, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. اور قرآن کی جو اسپریچول پاور ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. بس اس پہ میں ختم کرتا ہوں. اس کے بعد قرآن کی جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن ہے یہ روحانی پہلو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں سن لو, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر, اور پہاڑ کے لیے یاد رکھیے کوئی ہمالیہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی سا بھی پہاڑ ہو سکتا ہے. اب پہاڑ کو ہلانے کے لیے بہت طاقت چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو قرآن کی طاقت سے, اس کی قوت سے, اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور دیکھیے قربان جائیں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قرآن کی یہ پاور ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا. رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے رہے. حضور بکھرے نہیں, قرآن بکھر جاتا, پہاڑ بکھر جاتا, لیکن رسول کریم علیہ السلام کے سینے اقدس پر وہ ساری وہی محفوظ ہو گئی. سبحان اللہ. تو لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم رسول ہمارے جیسے ہی ہیں. ہم کو یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے حافظ کرنے کے لیے. ایک ایک آیت کو 1,00,000 دفعہ پڑھا ہوگا تب جا کے کہیں یاد ہوگی. بار بار ریپیٹ کرتے, بار بار ریپیٹ کرتے, بار بار. تراویح کی نماز اسی لیے ہے کہ تاکہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو ریپیٹ کریں آپ قرآن. اور قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کسی آیت کو 2 بار نہیں سناتے تھے, ایک ہی دفعہ سناتے تھے اور حضور کو یاد ہو گیا. ہماری میموری اور حضور کی میموری میں کتنا فرق ہے. ہم کو قرآن بار بار, حافظ صاحب آپ نے ایسے یاد کیا نا, بار بار کو پڑھتے ہیں, 1000 بار پڑھتے ہیں, 100 بار پڑھتے ہیں, تب جا کے کہیں یاد رہتا ہے. اور یاد بھی ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ایک دفعہ سناتے تھے اور حضور کریم علیہ السلام کو پوری زندگی کے لیے وہ یاد ہو جاتا. اللہ نے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل وحی لے کے آئے آپ پریشان نہ ہوئیے گا, آپ کو تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف سن لیجئے گا, یاد کرانا ہماری ذمہ داری. آپ صرف سن لیں بس. لیکن حضور کی ذہن میں یاد ہوتی تھی نا, حضور کے برین میں بات یاد ہوتی تھی, میموری تو ادھر ہے نا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھیں پہلے, پھر قرآن ایسا سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ انسان کو کبھی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا, کوئی گمراہی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کوئی بد عقیدہ آ جائے تو الحمدللہ آپ اس کو جواب دینے کے قابل ہوں. پہلے رسول پاک کو سمجھیں, رسول پاک کو سمجھیں گے تو قرآن کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا, قرآن کو سمجھنے میں بھی لطف آئے گا, قرآن پر عمل کرنے کا بھی دل چاہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, حضور کا سچا اور پکا عرفان عطا فرمائے, اور قرآن کریم سے ہمیں خوب محبت عطا فرمائے. قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. چند شعر چاند سے بڑھ کے درخشاں میں, یا میری میرا گلا بڑا خراب ہے یہاں, جب سے